أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقاضا ہے یہ حق کا کہ پھر دنیا میں شان حق عویدہ ہو. تقاضا ہے یہ حق کا کہ پھر دنیا میں شان حق عویدہ ہو. عرب کے ریکزاروں میں کوئی صدیق پیدا ہو. بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا. بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا. کوئی فاروق اٹھے تو حق کا بھول بھالا ہو. الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر. عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تاریخ کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی مرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. حاضرین محترم، اجتماع عام زیر انتظام جماعت اشاعت التوحید والسنہ پاکستان اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور زعماء ملت خصوصاً میر کاروان حضرت شیخ القرآن رہبر ملت علامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب اکرمہ اللہ تعالی و اعزہ تشریف فرما ہے، اور ہم اور آپ سب ان کے قیمتی ملفوظات سننے کے مشتاق ہیں. لیکن قائد محترم کے امر سے چند منٹ کے لیے آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی جسارت کر رہا ہوں. منتظمین اجتماع کی طرف سے جو عنوان ملا تھا وہ تو بہت تفصیل طلب ہے. عصر حاضر کے فتنے اور جماعت اشاعت التوحید والسنہ کا کردار، لیکن بامر مجبوری حالات کے مناسب چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جماعت اشاعت التوحید والسنہ کی تاریخ ہر دور میں ہر فتنے سے مقابلے اور ان کی سرکوبی
اور حق کا بھول بھالا کرنے کی محنت قربانیوں کی طویل داستان سے بھری پڑی ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں اور فتنہ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن عظیم ہر فتنے کا توڑ ہے، ہر فتنے کی مات ہے، اور ہمارا دار القرآن یہ تاریخ کے اوراق پہ مزین رہے گا کہ یہاں سے زمانے کے ہر فتنے کا مقابلہ کیا گیا تھا۔ پھر ہمارے قائد محترم شیخ القرآن ساری زندگی اپنی مساعی اسی نقطے کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو افغانستان کی طرف چل پڑتے ہیں، وہاں فتنے اور فساد کی سرکوبی کے لیے مخلصانہ تگ و دو کر کے وطن عزیز واپس آتے ہیں۔ ضرورت پڑتی ہے تو چین کے سفر کے لیے رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔ اندرون ملک گلگت بلتستان میں یا کسی علاقے میں بھی کسی قسم کے فتنے نے اگر سر اٹھانا ہوتا ہے تو یہ مرد قلندر بلا کسی خوف و خطر کے میدان عمل میں فرنٹ لائن پہ نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں سے یہی التماس ہے، آج دار القرآن اور شیخ القرآن پہ ساری دنیا فخر کرتی ہے۔ احباب تو احباب ہیں، اغیار بھی فخر کرتے ہیں۔ سنو بھائیو، آپ لوگوں نے اپنے مرکز سے، اپنے قائد سے، اپنے نظریے سے، اپنی جماعت سے، اپنے کاسٹ سے، اپنے مشن سے مخلصانہ لگاؤ رکھنا ہے اور ہمیشہ اس مرکز اور اس منشور پہ فخر کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔